बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ 2023 के इंतखाबात के बाद अगली वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकती हैं, या मरीम नवाज़ का 2023 के इलेक्शन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना मुश्किल होगा। और अगर मरीम नवाज़ 2023 के इंतखाबात के बाद भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज नहीं हो सकती, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती, तो इस सूरत में मरीम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए मज़ीद कितने साल इंतज़ार करना होगा। आज के इस वीलॉग में इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, चूँकि मैं किसी किस्म का सस्पेंस आप नाज़रीन के साथ नहीं रखना चाहता, तो मैं साफ साफ बताऊंगा कि मरीम नवाज़ का 2023 के इलेक्शन के बाद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि मरीम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए मज़ीद 14 से 15 साल इंतज़ार करना होगा। और ये जो मैंने बात की है कि 2023 के इलेक्शन के बाद भी मरीम नवाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकती, बल्कि उन्हें 14 से 15 साल मज़ीद इंतज़ार करना होगा। ये बात मैंने किस बेस पे की है, किस बुनियाद पर की है, इस हवाले से लीगल और फैक्चुअल पोजीशन आप नाज़रीन के मैं सामने रखूँगा। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि आज के इस वीलॉग में इस मौजू पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे कि अगर मरीम नवाज़ 2023 के इंतखाबात के बाद अगली वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकती, तो इस सूरत में 2023 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। और इसलिए इस नुक्ते पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये फ़ैसला करना पाकिस्तान के दस्तूर ने पाकिस्तान के अवाम को दिया है कि वो अपनी वोट की ताकत से, अपनी वोट की पर्ची से ये फ़ैसला करें कि उनका अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और पाकिस्तान के अवाम अपना वज़ीर आज़म किसे मुंतखब करना चाहते हैं। तो 2023 में जब इलेक्शन होगा तो ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि वो किसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर देखना चाहते हैं। ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, ये फ़ैसला कोई और नहीं कर सकता। सोली जो फ़ैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से खुश हुए, मुतमईन हुए, तो एक मरतबा फिर अवाम जो है इमरान खान को मौका देंगे, उन्हें 5 साल के लिए मुंतखब कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हुई, अवाम जो है इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन ना हुए, तो फिर अवाम के पास शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑप्शन मौजूद होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। लेकिन मैंने जो कहा है कि मरीम नवाज़ जो है किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकती। उन्हें सालों जो है इस मनसब पर बैठने के लिए, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए सालों इंतज़ार करना होगा। तो इस हवाले से जो डिटेल हैं, जो लीगल पोजीशन है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैं एक वीलॉग देख रहा था एक यूट्यूबर का, जिसमें उन साहब का ये कहना था कि जो शरीफ ख़ानदान की और मुस्लिम लीग नवाज़ की बात चल रही है, डील चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस डील में ये तय पाया है कि 2023 के इंतखाबात के बाद एस्टेब्लिशमेंट के लिए शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के तौर पर काबिल कबूल हैं। और इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोक लिया है। और इस वीलॉग में ये भी बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो नहीं चाहते कि अवाम ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया है, इमरान खान को उनकी 5 साल की मुद्दत पूरा होने से पहले घर भेज दिया जाए। और मैंने भी, मुझे याद पड़ता है, जुमेरात या जुमे के रोज़ जो वीलॉग बनाया था, उसमें यह वाज़ेह किया था कि ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है, इमरान खान की जो 5 साल की आनी मुद्दत है, उसे किसी किस्म का ख़तरा मौजूद नहीं है। और फ़िलहाल जो है इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे। उस्मान बुज़दार का मुस्तकबिल क्या होगा, उस वीलॉग में ये भी बताया गया था। लेकिन मैंने चंद रोज़ पहले ये बताया था कि नवाज़ शरीफ ने, जो शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए, उस्मान बुज़दार की जगह चौधरी निसार अली ख़ान को मुमकिना तौर पर अगला वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, तो इस बात से भी जो है नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया है कि तरीन ग्रुप को मिलाकर पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली का हिस्सा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं बनेगी। तो इस तरह से ना तो अभी वफाक में कोई तब्दीली देखने को मिलेगी, ना ही पंजाब में लगता है किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी।
اور یہاں پر ایک اور چیز بھی، ایک اور خبر بھی بتانا چاہوں گا جو ذرائع نے بتائی ہے، بلکہ حکومتی ذرائع نے بتائی ہے کہ عمران خان مناسب نہیں سمجھتے کہ جب 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 3 سال تک پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کے طور پر پرفارم کر رہے ہیں، اگر اس موقع کے اوپر جب ترین گروپ سامنے آ چکا ہے، ایک پارٹی کے اندر ایسا گروپ بن چکا ہے جو کہتا ہے کہ ان کی لائلٹی جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، لیکن وہ پارٹی کے اندر رہیں گے، تو اس صورت میں اگر پنجاب میں عثمان بزدار کو تبدیل کیا گیا تو پھر نیا وزیر اعظم منتخب کرنا پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کس طرح سے نہیں بن سکتی۔ اس ویلاگ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، لیکن نواز شریف کو جو اب تک کنوے کیا گیا ہے ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی اور ڈیوائس کے ذریعے، نواز شریف نے انکار کر دیا ہے کہ اگر 2023 کے انتخابات میں اگر کوئی پرائم منسٹر ہوں گی تو وہ ان کی بیٹی مریم نواز ہوں گی، اور نواز شریف انسسٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اگلا وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے۔ لیکن جو بھی صورتحال، اس صورتحال کے حوالے سے شہباز شریف نے لندن جانا تھا، اپنے بھائی کو کنونس کرنا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی، لیکن وہ مرحلہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن میں لیگل پوزیشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں مریم نواز جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان فی الحال نہیں بن سکتی۔ آپ ناظرین کی مجھ سے زیادہ یادداشت اچھی ہے، میں تو اب بھول جاتا ہوں بہت ساری چیزیں۔ جولائی 2018 میں ایک احتساب عدالت کا فیصلہ آیا جس میں مریم نواز کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا یہ فیصلہ تھا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا، جج محمد بشیر نے سنایا تھا۔ نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جرمانہ بھی کیا گیا تھا۔ مریم نواز کو 7 سال کی سزا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر کو بھی غالباً 3 یا 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ اور نیب کا قانون ناظرین یہ کہتا ہے کہ جو نیب کے جرم میں، نیب کے ریفرنس میں کنوکٹڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ سزا کے بعد 10 سال کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے یہ فیصلے کہتے ہیں کہ جو 10 سال کی نااہلی ہے، اگر کسی کو کرپشن کے کیس میں نیب کے ریفرنس میں سزا ہو جاتی ہے تو اس کی جو کنوکشن 10 سال کی ہوتی ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب وہ بندہ اپنی سزا پوری کر لیتا ہے۔ تو مریم نواز پر بھی 10 سال کی قدغن ہے اور نواز شریف پر بھی 10 سال کی قدغن ہے، اور یہ قدغن تب ختم ہوگی جب یہ دونوں باپ بیٹی جو ہے اپنی سزا کو ہے پورا کر لیں گے۔ نواز شریف کو اس ریفرنس میں اور مریم نواز کو ایونفیلڈ ریفرنس میں جولائی 2018 میں سزا ہوئی تھی، لیکن ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا، اور سسپینڈ کرنے کے بعد مریم نواز، نواز شریف اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ جیل سے باہر آ گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نون لیگ کے اندر، یا ان کے جو سپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا ان کی لیگل ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ چونکہ فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہے تو فیصلہ سسپینڈ ہونے کے بعد اب مریم نواز کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں، الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں، وزیر پنجاب بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک فیصلہ یاد آتا ہے جو کہ 2018 کے بعد کا ہے، 2019 کے اینڈ میں شاید یہ فیصلہ دیا گیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے، شاید وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے تھے، لیکن وہ بھی نیب کے کنوکٹڈ تھے، ان کی سزا پوری ہو چکی تھی، اور سزا کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی جو 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے نیب قانون کے تحت وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی سزا کے 10 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اور ان کا معاملہ نیچے سے عدالت سے ہوتا ہوا جب سپریم کورٹ تک پہنچا، جسٹس اعجاز الاحسن کا بینچ تھا، یا مجھے بینچ کے حوالے سے یاد نہیں، لیکن فیصلہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس فیصلے میں جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی فیصلے میں نیب کے ریفرنس میں سزا ہو جاتی ہے اور سزا کے بعد وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیتی ہے، کوئی ہائی کورٹ کر دیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیتی ہے، یا کوئی بھی پاکستان میں 5 ہائی کورٹس موجود ہیں وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیتی ہیں، تو فیصلہ سسپینڈ ہونے کے بعد جو سزا ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، صرف فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے، تو سزا اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ اور اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے اس خواہش مند کو، اس امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اپنی سزا جو ہے سرو آؤٹ کر لی ہے، لیکن آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نیب کے قانون کے تحت اس کے لیے آپ کو مزید 10 سال انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے مریم نواز نے تو 2 ماہ جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں، جب جولائی 2018 میں یہ فیصلہ آیا تھا، تو ابھی تو ان کی 7 سال کی پوری سزا پڑی ہے، اور پاکستان میں جس طرح سے آدھی سزا آپ پوری کر لیتے ہیں، دن اور رات کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، تو 3.5 سال یا 4 سال کے بعد مریم نواز صاحبہ نے باہر آ جانا تھا، اگر 7 سال بھی پورے کرنے تھے، لیکن چونکہ
کنسیشن ملتی رہتی ہیں، سزائیں عید کے موقع پر، چھوٹی عید کے موقع پر، بڑی عید کے موقع پر، 14 اگست کے موقع پر، 23 مارچ کے موقع پر، ان میں کمی ہوتی رہتی ہے صدر پاکستان کی جانب سے۔ تو امید تھی کہ مریم نواز اگر وہ سزا کو سرو آؤٹ کرتی ہیں تو 3.5 سے 4 سال میں وہ باہر آ جائیں گی، لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ نے وہ سزا ہی پوری نہیں کی، تو اس سے جیسے میں نے بتایا ہے کہ بیس یہی کرتی ہے جو لیگل اور فیکچوئل پوزیشن موجود ہیں کہ انہیں مزید 14 سے 15 سال انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مریم نواز الیکشن لڑنا چاہتی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپیل پڑی ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف، اگر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بری کر دیتی ہے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان اپیلوں میں مریم نواز کو بری کر دیتی ہیں تو پھر ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر بری ہونے کے بعد نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی مریم نواز کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا فوری طور پہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب کسی فیصلے کو اپنا ایکوٹل ہو جاتا ہے کسی ملزم کا، اسے بری کر دیا جاتا ہے، نیچے کی عدالت کے فیصلے کو کالعدم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اوپر والی جو عدالت ہوتی ہے وہ فوری طور پہ نیچے والی عدالت کے فیصلے کو سسپینڈ نہیں کرتی، اس فیصلے پر اپیل کو سماعت کے لیے جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی جاتی ہے، لیکن ملزم کی جو سزا ہوتی ہے، اسے جو بریت ہوتی ہے اسے سسپینڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اس صورت میں جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ اپیلیں پینڈنگ رہتی ہیں 2 سال 3 سال جتنی بھی رہتی ہیں تو تب بھی مریم نواز نہیں لڑ سکتی۔ ایک ہی راستہ ہے مریم نواز کے پاس جو لیگل راستہ ہے کہ انہیں فوری طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپیلیں ہیں اس پر فوری طور پہ فیصلہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ ان کی بریت اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ 2023 کے الیکشن سے پہلے بھی کسی ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے سکتی ہیں، 2023 کا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں، MNA بھی بن سکتی ہیں، MP بھی بن سکتی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن سکتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان اپیلوں کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن وہ جو صاحب ہمارے دوست یوٹیوبرز کہہ رہے تھے وہ شاید اس فیصلے کے حوالے سے، اس لیگل پوزیشن کے حوالے سے، لیگل صورتحال کے حوالے سے اویئر نہیں تھے، تو شاید انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں بنائی، کسی کے حق میں نہیں بنائی، جو فیکچوئل پوزیشن ہے صرف وہی بیان کی ہے۔ تو آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔